صحابہ کہنے جناب تاریخ کہنے اتنا بڑا دیو ہیکل، ایک رومی سردار آیا، پہلوان آیا، سپہ سالار آیا، اور باہر نکل کے انہیں مبادرت واسطے چیلنج کیا، انہیں کہا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ کہ حضرت عمر بن مہدی کرم 86 سال کی عمر میں چھاڑ مار کے جناب اندر میدان چ آ گئے۔ اقبال کہنا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ۔ حضرت عمر بن مہدی کرم نے اس رومی سپہ سالار سے جناب گھوڑے دی جناب تم نا اپنے ہاتھ لپیٹ کے آئی لتا اڑا کے کیا فرمایا جنگ بات جو ہے کہ جڑے دا پتر ہے تینوں ہلا کے بکھا، ہاں جی یہ جڑے دا پتر ہے تینوں ٹوڑ کے بکھا۔ اور جناب صحابہ کہنے لوگ دا جوڑا بھی بڑا دیو ہے کل سی، وہ گھوڑے دا تم نہ پڑ سکیا۔ حضرت عمر بن مہدی کرم نے اس کو بڑھ کے اتنے رکھ دیتا، اور حضرت عمر بن مہدی کرم کہ جنہاں دے تلوار دا مشورہ سی، حضرت فاروق اعظم نے انہوں خط لکھیا، فرمایا عمر بن مہدی کرم تیری تلوار بڑا کاٹ کرتی، اس کو میرے کو بھیج۔ حضرت عمر بن مہدی کرم کی تلوار مدینہ پاک میں منگا لی، جب سامنے آئی نا حضرت عمر نے ایک مجاہد کو دے کے بھیجا، فرمایا جاؤ ذرا چیک کر کے آؤ۔ وہ کہہ کسی جناب جنگ کے شریک ہوئے واپس آئے، حضرت عمر نے پوچھا دسو تلوار کیسی؟ انہوں نے کہا جناب تلوار بس گزارا لے کے ٹھیک کر دی، لیکن جتنا شورا سی جتنا چرچا سی جتنے جناب چرچے سے اتنے ہی کاٹ نہیں کرتی۔ حضرت فاروق اعظم نے خط لکھا حضرت عمر بن مہدی کرم کو، فرمایا عمر بن مہدی کرم تیری تلوار دا جتنا چرچے سنے سن اتنی کاٹ نہیں کرتی۔ حضرت عمر بن مہدی کرم نے حضرت فاروق اعظم نے کی لکھا، فرمایا عمر بن اے امیر المومنین عمر بن مہدی کرم نے تلوار بھیجی نالو ہاتھ نہیں نہ بھیجا، جڑا ہاتھ تلوار کٹ کرتا سی، ہاں جی تے اے جناب غزنوی بنا کے بیٹھے ہوئے، غوری بنا کے بیٹھے ہوئے، ابدالی بنا کے بیٹھے ہوئے، خالد ٹینک بنا کے بیٹھے ہوئے۔ میں کہا خالد ٹینک چلانے واسطے غیرت بھی تے خالد بن ولید والی چاہیے، ہاں جی حضرت خالد بن ولید کے سامنے سے ایک بندے نے کیا انہیں کہا تہاڈے صاحب دا کی حال ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے دوڑ دی لا دیتی، فرمایا وہ ساڈے صاحب نہیں ہیں، ساڈے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت خالد بن ولید کو تو اس رومی سپہ سالار نے پوچھا، انہیں کہا خالد مینوں ایک گل کر، جنہاں دا تسی نام لیا جنہاں دا تسی کلمہ پڑھا انہاں دی شاناں کی بن؟ ہاں جی انہاں دی شاناں کی بن جنہاں دا کلمہ پڑھیا؟ نہ دن دیکھتے ہو، نہ رات دیکھتے ہو، نہ صبح دیکھتے ہو، نہ شام دیکھتے ہو، نہ جنگل دیکھتے ہو، نہ پہاڑ دیکھتے ہو، جناب جدھر آندا طوفان مچا کے رکھ دیندے ہو، صفا الٹ کر کے رکھ دیندے ہو۔ یہ کون جنہاں دا کلمہ پڑھیا انہاں دی شان کی ہے؟ کہ حضرت خالد بن ولید نے کہا ہے تینوں جناب میرے سپہ سالار جواب دیں گے، کہ انہوں نے کہا نہیں نہیں خالد جواب تیرے کو چاہیے۔ کہ حضرت خالد بن ولید نے دو لفظی جواب دیا، آپ نے فرمایا المرسل والا قدر المنزل، اس کا ترجمہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا الطیف سرا من طلعته والشق بدا من غفرته فسکرت هنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جل چڑیاں تو ابرو کوس مثال سن جدو نوکے میاں دے تیر چھٹن لبا سرخ آنکھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہل لڑیاں اس صورت نو میں جانا تھا جانان کے جانے جہان آقا سچ آکھاں تے میں رب دی شان آقا المرسل والا قدر المنزل۔ سچ آکھاں تے آپ نے فرمایا وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے۔ ایسا ترجمہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا سچ آکھاں تے میں رب دی شان آقا جس شان سے شانہ سب بنیاں تو ابرو کوس مثال سن جدو نوکے میاں دے تیر چھٹن لبا سرخ آنکھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہل لڑیاں، ہیں جی اس صورت نو میں جان آقا جانان کے جانے جہان آقا۔ اے حضرت خالد بن ولید اور جناب غزنوی چلان واسطے غیرت بھی محمود غزنوی دی چاہیے نا، ہاں جی محمود غزنوی تو ہوئے کہ 16 حملے ناکام ہون دس سالویں بار پھر سومنات آ کے الٹ کے رکھ دیتا، سومنات کا بت توڑ کے رکھ دیتا، اور شہاب الدین غوری ہاں جی محمود غزنوی تو ہوئے کہ 16 حملے ناکام ہون دس سالویں بار پھر سومنات آ کے الٹ کے رکھ دیتا، سومنات کا بت توڑ کے رکھ دیتا، اور شہاب الدین غوری تو ہوئے جڑے مرہٹیاں دے جناب چھکے چھڑا کے رکھ دیتا۔ اگر تساں جناب بنایا تے نہ
لکشمن شاہ صاحب پھر کسی دن سٹیج تے کرن گے اتنی بڑی بات کر رہا اور کہندا ہوا ہے بہت تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. دس ہوئے اے جناب بابا جی دس کے کہن کہ جناب تے کوئی بھی ہوئے عمران خان ہوئے یا نواز شریف ہوئے شہباز شریف ہوئے یا مشرف ہوئے تو سا حق دی گل کرنی تو سا حق دے نال چلنا اور حق تعداد دا قائل نہیں ہوندا حق بہتر بھی ہوندا جا کے کربلا جزیرہ جا کے ڈر لے لینا اور حق تعداد دا قائل نہیں ہوندا حکومت نے وقت بھی ایک پاسے کھڑی سی اور حضور نال وفا اور حضور نال وفا کس طرح کرنی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت خبیب بن عدی اے بدر دے واقعے تو بعد جنگ بدر تو بعد کافروں نے گرفتار کر لے آپ کو قید کر لیا گیا بڑا لمبا چوڑا واقعہ آپ دا آپ کو قید کر لیا گیا جب آپ کو قید کر کے پھر انہوں نے ایک دن اعلان کیتا ایک ٹکٹکی بنی جناب مقام تنعیم ہوتے جناب تختہ دار سجا دیتا حضرت خبیب بن عدی نو لے آئے سنو میرے محبوب دے غلاموں حضور دے غلام ہوندے اس طرح ہیں جی حضور دے غلاماں دی ہر ایک دی شان نرالی جس نو اٹھاؤ دی شان نرالی حضرت خبیب بن عدی نو لے آئے پورے آل مکہ نو جناب دعوت دے دیتی کہ جس نے اپنا بدلہ لینا وہ آ جاوے خبیب بن عدی ساڈے جناب قابو چ آ گیا حضرت خبیب بن عدی نے جدوں مقام تنعیم تے جناب تختہ دار دے کول لے کے آئے کہ آپ کو پوچھن لگے ہاں جی تہاڈی کوئی آخری خواہش کہ آپ نے فرمایا یار میرے 2 رکعت نماز نفل پڑھن دیو تے جدوں آپ نے نفل پڑھے نا تے جلدی جلدی پڑھے تے جدوں آپ نفل پڑھ کے تختہ دار کی طرف چلے نا تو انہوں نے پوچھا خبیب بن عدی بڑی جلدی جلدی نماز پڑھیا حضرت خبیب فرمان لگے یار آج میرا دل تسی اے میری زندگی دی آخری 2 نفل میں اللہ نہ بڑی لمبیاں گلاں کراں لیکن میں اس واسطے مختصر پڑھن کہ حضور تے دشمن کسے نہ سمجھ جاون حضور دا غلام موت کرو ڈر کے لمبیاں نمازاں پڑھ رہا اے حضور دے غلاماں دی شان ہے حضرت خبیب بن عدی نو مقام تنعیم تے لٹکا دیتا گیا کوئی کینچی لے کے آیا کوئی جناب تیر لے کے آیا کوئی نیزہ لے کے آیا کوئی بھالا لے کے آیا کوئی خنجر لے کے آیا آپ دے جسم نو کٹن لگ پے آپ نے پھر دعا منگی یا اللہ ہن تا زندہ رہنے کی امید بھی ختم ہو گئی ہن تا جناب انہوں نے میرے اعضاء کٹ دیتے میں اس یقین نال دنیا تو جا رہا کہ تو انہاں میرے سارے اعضاء کو دوبارہ جمع کرے گا پھر تو میرے زندہ کرے گا اس دوران کسی نے پوچھ لیا انہوں نے کہا خبیب ہن تا دل میں سوچتا ہونا کاش میری جگہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیری جگہ تیرے نبی ہوندے تیری جگہ تیرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہوندے کہ حضرت خبیب بن عدی تڑپ اٹھے اس کٹے ہوئے جسم نال اور فرمایا کمینیو تسی کہندے ہو میری جگہ تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہوندے فرمان لگے حضور طیبہ دی گلی جا رہے ہون آپ دے قدمین مبارک وچ پاؤں مبارک وچ کوئی کنڈا چپے خبیب نو تو ہن بھی یہ گوارا نہیں اے حضور دے غلاماں دی شاناں اور حضور نال وفا ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ ارے یاد رکھنا اور پھر حضور دے نام تے جان دیتی پھر اے آخری دعا منگی اللہم احسن مددا وقتلہم بددا لا تبقی منہم احدا اے حضرت خبیب بن عدی دی مقام تنعیم ہوتے ترا جناب دے ترانے شہادت پڑھتے ہوئے دعا وے پھر اے یاد رکھنا جنہ دے بارے انہوں دعا کی تھی وہ بچیا کوئی بھی نہیں اور بچیا کوئی بھی نہیں کوئی عہد وچ ماریا گیا کوئی مریسی وچ ماریا گیا کوئی مستلق وچ ماریا گیا کوئی حنین وچ ماریا گیا کوئی تبوک وچ مارا گیا جناب کسی نو جناب خندق لے ڈبی ایک کوئی بچہ نہیں یاد رکھو حضور دا نام ایسا ٹکر نہ لو ہیں جی تساں سارے جناب الٹی کام کیتے ساری دنیا